کے لیے فکس ٹیکس اسکیم جو آج لے کر آ رہی ہے، جس کا اعلان کر رہی ہے، یہ ایک مشاورتی عمل کا نتیجہ رہا ہے اور تاجر تنظیموں کے، انجمن تاجران کی تنظیموں کے مطالبے کی بنیاد کے اوپر حکومت نے اس اسکیم کو لانے کا فیصلہ کیا، اور ایسا جو بھی دکاندار ہے اس کے لیے ایک سادہ فارم ہے 1 صفحے کا، جس کے اوپر وہ اپنے مال فروخت بیان کریں گے، اور اس جو بھی وہ مال فروخت بیان کریں گے اس کے اوپر 1% کا فکس ٹیکس۔ حکومت کا چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم کا اعلان اطلاق ان دکانداروں پر ہوگا جن کی فروخت سالانہ 20 کروڑ یا اس سے کم ہے۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہرکیانی کی پریس کانفرنس کہا، جو بھی دکاندار اس اسکیم میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ فارم کے ساتھ 25,000 روپے جمع کرائے۔ اگر اس دکاندار کے ٹرن اوور کی مقدار زیادہ ہوگی تو 1% ٹیکس ہوگا۔ جو بھی دکاندار اس اسکیم میں آئیں گے انہیں POS سے استثناء مل جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ اسکیم کو حتمی شکل دینے سے پہلے چھوٹے دکانداروں سے باقاعدہ مشاورت کی گئی۔ 30 سے 40 لاکھ چھوٹے دکاندار اس زمرے میں آتے ہیں۔ سب چاہتے ہیں ملکی وسائل میں اپنا حصہ ملائیں۔ پاکستان نے معاشی چیلنجز کا مقابلہ اپنے وسائل سے کیا۔ حکومت کا اب پورا زور ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے پر ہے۔ گلگت بلتستان میں 7 جون کے عام انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا آج آخری دن۔ ملاقاتیں، کارنر میٹنگز، جلسے، جلوس جاری۔ پیپلز پارٹی آج گلگت میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے۔ 24 حلقوں میں 1368 پولنگ اسٹیشن قائم۔ 396 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ 266 آزاد امیدوار بھی میدان میں، 7 خواتین امیدوار بھی شامل۔ گلگت بلتستان میں کل ووٹرز کی تعداد 9,58,080 ہے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 5,03,772 ہے، جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 4,54,708 ہے۔ پولیس اور رینجرز کی سخت نگرانی میں انتخابی سامان کی ترسیل کا عمل شروع۔ وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کے لیے قانون سازی کرے۔ خطے کی ترقی کے لیے طویل المدتی پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ آنے والی حکومتیں پچھلی حکومت کے منصوبے تباہ نہ کریں۔ خواجہ سعد رفیق کا گلگت میں جلسے سے خطاب، کہا دنیا بھر کے سیاح یہاں آ سکتے ہیں لیکن سہولیات اور منصوبہ بندی کی کمی ہے۔ خرم دستگیر نے وعدوں کی تکمیل کو حکومتی کارکردگی کا پیمانہ قرار دیا۔ نون لیگ کا گلگت بلتستان کے عوام کو لاہور اور کراچی سے موازنے کا مشورہ۔ سندھ حکومت نے لیگی رہنماؤں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ترجمان سندھ حکومت ارسلان شیخ کہتے ہیں کیپٹن صفدر نے ہماری ثقافت پر حملہ کیا، عوام سے معافی مانگے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان کو آزاد حیثیت دی۔ ایسی باتیں نہ کریں کہ سندھ میں نفرتیں پیدا ہوں۔ تنقید کریں گے تو ہم جواب ضرور دیں گے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام کی دل جیت کر حکومت بنائی۔ میئر کراچی مرتضی واہب نے کہا کراچی پورے ملک کی معیشت کو چلاتا ہے، کھوکھلے نعروں کی بجائے عملی اقدامات پر توجہ دینی چاہیے۔ ابہام ختم، آزاد کشمیر میں عام انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ الیکشن فوج کی نگرانی میں ہوں گے۔ رینجرز بھی طلب کر لی گئے۔ 45 نشستوں پر کاغذات نامزدگی 9 جون سے وصول کیے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے شیڈول جاری کر دیا۔ الیکشن کے انعقاد پر شکوک کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری کے مطابق انتخابات کرائے گا۔ شفاف اور منصفانہ انتخابات ہماری ترجیح ہیں۔ 2026 کی ووٹر لسٹیں 100% درست، مختلف اضلاع میں منتقل ووٹوں کی تصحیح کر دی۔ انتخابی ضابطہ اخلاق جاری۔ ترقیاتی فنڈز، سرکاری مشینری اور سرکاری وسائل کے انتخابی مقاصد کے لیے استعمال پر پابندی عائد۔ تقرریوں اور تبادلوں پر بھی پابندی عائد۔ متعلقہ اداروں کو ہدایات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ تمام خدشات اور شکوک و شبہات غلط ثابت ہو گئے۔ جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ پر انتخابی شیڈول جاری ہونے پر ٹویٹ، کہا آزاد کشمیر میں عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ انتشار اور افراتفری کسی مسئلے کا حل نہیں۔ تمام سیاسی قوتیں انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیں۔ اختلافات کا حل صرف جمہوری اور آئینی طریقہ کار میں ہے۔ آئین اور قانون کی بالادستی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ جمہوری عمل سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ 27 جولائی کو عوام کے سامنے رکھے، خلق خدا کو فیصلہ کرنے دے۔ یہ جمہوری سوچ ہوگی ورنہ اسے بلیک میلنگ تصور کیا جائے گا۔ یہاں کشمیری مہاجروں کی زیادہ تعداد جموں سے ہے، وہاں لاکھوں عصمتیں لوٹیں، ہزاروں بیٹیاں اغوا ہوئیں، کئی دہائیاں ان مہاجروں نے نہایت قسم پرسی کی حالت میں گزاری۔ آپ کس طرح ان مہاجروں کو ان کے حق سے محروم کر سکتے ہیں؟
آزاد کشمیر میں آج سے 12 جون تک انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس عارضی طور پر معطل کیے جانے کا امکان۔ احتجاجی کال کے پیش نظر اسلام آباد پولیس کے 1500 اہلکار اور افسران تعینات کرنے کا فیصلہ۔ ایکشن کمیٹی کی 9 جون کو احتجاج کی کال کے پیش نظر سیاحوں کو آج سے 20 جون تک آزاد کشمیر کے سفر سے اجتناب کی ہدایت۔ آزاد کشمیر حکومت کی ایڈوائزری کے مطابق سیاح آج شام تک ریاستی حدود سے نکل جائیں تاکہ غیر متوقع صورتحال میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سپریم کورٹ آزاد جموں و کشمیر میں مہاجرین کی نشستوں سے متعلق ریفرنس کل سماعت کے لیے مقرر۔ آل پارٹیز صدور، ممبران اسمبلی، وائس چیئرمین بار کونسل اور صدر سپریم کورٹ و ہائی کورٹ کو نوٹس جاری۔ راجہ سجاد ایڈوکیٹ اور بیرسٹر ہمایوں عدالتی معاون مقرر۔ اسلام آباد کے نظام حکمرانی میں بڑی تبدیلیوں کا منصوبہ تیار۔ منتخب علاقائی حکومت کے قیام کی تجویز۔ 27 رکنی اسلام آباد اسمبلی بنانے کی سفارش۔ اسمبلی اپنے سربراہ کا انتخاب کرے گی جو وزیر اعلیٰ یا میئر ہوگا۔ امن و امان اور ماسٹر پلاننگ کے سوا بیشتر اختیارات مقامی حکومت کو منتقل کرنے کی تجویز۔ سی ڈی اے اور وفاقی اداروں کے متعدد اختیارات آئی سی ٹی حکومت کو دینے کی سفارش۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری گورنمنٹ ایکٹ لانے کی تجویز۔ وزیر اعظم کو 138 صفحات پر مشتمل اصلاحاتی رپورٹ پیش۔ اسلام آباد کو اسمارٹ سٹی، جدید انتظامی اور ڈیجیٹل گورننس ماڈل بنانے کا منصوبہ۔ 5 سالہ مرحلہ وار اصلاحات کا ہدف مقرر۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 0.56% کمی۔ گزشتہ ایک ہفتے میں 22 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ۔ 10 اشیاء سستی اور 19 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ وفاقی ادارے شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 14.75% ریکارڈ۔ عوام کے لیے بری خبر، 1 جولائی 2026 سے اسٹیشنری آئٹمز مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ حکومت کا فائنانس بل 2026 میں اسٹیشنری کی اشیاء پر سیلز ٹیکس 10% سے بڑھا کر 18% کرنے کا فیصلہ۔ کاپیز، رجسٹر، قلم، پینسل اور دیگر تعلیمی و دفتری سامان کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ IMF کی منظوری کے بعد نئی ٹیکس شرح 1 جولائی 2026 سے نافذ ہونے کا امکان۔